الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین ویڈیوز اور ان کی اپڈیٹس کے لیے جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کانپے کیوں ٹانگ رہی ہیں؟ جناب عمران خان صاحب بلاول بھٹو زرداری کی نقل اتارتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ وہ ایک مرتبہ سلپ آف ٹانگ وہ کہہ گئے کہ ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں کے بجائے کانپے کیوں ٹانگ رہی ہیں۔ تو اب پوچھنا یہ ہے کہ یا ٹانگیں کانپ رہی ہیں، کانپے ٹانگ رہی ہیں، جو بھی ہے، اب موصوف کی یعنی عمران خان کی کانپے ٹانگ رہی ہیں، اور اس حوالے سے میں بات کروں گا کہ ایسا کیوں، اور انہوں نے جو دھمکیاں دی ہیں کس کو دی ہیں اور کیوں دی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے دو گرفتاریاں، ایک تو عمران ریاض خان جو کہ ایک ٹیلی ویژن اینکر ہیں، یوٹیوب چینل چلاتے ہیں، لیکن صحافتی برادری میں زیادہ تر وہ گیلے تیتر کے نام سے مشہور ہیں۔ میں عمران ریاض خان کو صحافی نہیں مانتا، وہ ایک اینکر ہے۔ اب اینکر اور صحافی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اس طرح کے اینکرز کو ہم لوگ پیرا شوٹرز کہتے ہیں۔ اب جیسے پاکستان میں جو صحافی ہیں ان میں حامد میر سر فہرست ہیں، طلعت حسین ہیں، کاشف عباسی ہیں، اس کے علاوہ بے شمار نام ہیں جو میں لے سکتا ہوں، گنوا سکتا ہوں، جو کہ جرنلسٹ ہیں، جنہوں نے اپنا کریئر ایز اے جرنلسٹ شروع کیا اور بعد میں اینکر بنے۔ نصرت جاوید ہیں، وہ استادوں کے استاد ہیں۔ سملرلی ایاز امیر ہیں، عارف حمید بھٹی ہیں، یہ جرنلسٹ ہیں۔ اور کچھ ایسے افراد ہیں جن کو پیرا شوٹرز کہتے ہیں، کچھ کو جنرل پرویز مشرف کے دور میں لانچ کیا گیا، اداروں کی جانب سے میڈیا ہاؤسز کو مجبور کیا گیا کہ وہ ان کو بطور اینکر رکھیں۔ کچھ ایسے تھے جو ٹیلی ویژن چینلز پر خبریں پڑھتے تھے، وہ خبریں پڑھتے پڑھتے اینکر بن گئے۔ اب سمیع ابراہیم ایز اے جرنلسٹ، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو جن کو ہم پیرا شوٹرز کہتے ہیں، وہ آئے اور اپنے آپ کو صحافی کہلوانے لگے۔ خیر، عمران ریاض خان کو گزشتہ رات اٹک پولیس نے اس وقت گرفتار کیا جب موصوف پنجاب سے خیبر پختونخوا داخل ہو رہے تھے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ خیبر پختونخوا ایک لحاظ سے سیاسی پناہ حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، کیونکہ انہیں علم ہو چکا تھا کہ انہیں لاہور میں کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ایک حفاظتی ضمانت دے رکھی ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے وہ اسلام آباد تک ہے۔ اگر ان میں پنجاب کہ کسی علاقے میں ان پر کوئی مقدمہ درج ہے، جس طرح کہ بتایا جا رہا ہے کہ اٹک میں ان پر ایک بغاوت یا اس طرح کا کوئی مقدمہ ہے اداروں کے خلاف عرضہ سرائی کرنے میں کے حوالے سے۔ اب یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ عمران ریاض خان ایک طویل عرصے سے اپنے یوٹیوب چینل پر اداروں کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف، DGISI کے خلاف، فوج کے خلاف باقاعدہ ایک مہم چلا رہے تھے، اور ان کے خلاف 17 مقدمات درج ہیں ملک کے مختلف، پنجاب کے مختلف تھانوں میں۔ انہیں گرفتار کر لیا گیا، مبینہ طور پر ان کی گاڑی سے لائسنس یافتہ اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ انہوں نے اس حوالے سے اپنی ویڈیوز بھی بنائی اور دھمکیاں بھی دی پولیس کو کہ 5 گھنٹے کے اندر تم نے مجھے چھوڑ نہ دیا تو میں ایک ایسی ویڈیو اپلوڈ کروں گا کہ تیل کا مچ جائے گا، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ دوسری گرفتاری ہوئی ہے لاہور سے، سندھ میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں PTI کے، حلیم عادل شیخ، جو کہ رکن صوبائی اسمبلی بھی ہیں، ان کو لاہور میں الصبح ایک ہوٹل میں بتایا جا رہا ہے کہ سول کپڑوں میں کچھ افراد تھے جنہوں نے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اب ان کے ویئر اباؤٹس کا نہیں پتہ، وہ کہاں ہیں، ان پر کیا مقدمہ ہے یا کیوں گرفتار کیا گیا حلیم عادل شیخ کو۔ یاد رہے کہ حلیم عادل شیخ بھی حفاظتی ضمانت پر ہیں اور متعدد مقدمات کا سامنا ہے۔ اب عمران ریاض خان کی جو گرفتاری ہے اس پر PTI کے چیئرمین عمران خان، مراد سعید، فواد چودھری، اسد عمر، فاروق حبیب، مختلف
رہنماؤں نے اس کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ فسطائی یا فاشسٹ ہتھ کنڈے ہیں جو موجودہ حکومت استعمال کر رہی ہے۔ اگر کسی صحافی کے خلاف کوئی مقدمہ ہے تو اگر اس کو گرفتار کیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں یہ قانون کے عین مطابق ہے، لیکن اگر کسی کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس کی مذمت کی جانی چاہیے، لیکن اس کے لیے صحافی ہونا شرط ہے۔ لیکن جب آپ کسی سیاسی جماعت کے کارکن کے طور پر ایک یوٹیوب چینل چلائیں گے اور پھر آپ کے خلاف کوئی کارروائی ہو تو آپ پھر خود کو صحافی کہلوانے کے حقدار نہیں ہوتے۔ اب آتے ہیں اسی سے منسلک جڑی ہوئی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے گزشتہ روز پھر قوم سے خطاب کیا، حالانکہ اس کو ایک دو چینلز پریس کانفرنس کا نام دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، پریس کانفرنس تو وہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے سامنے 8 10 15 20 جرنلسٹ بیٹھے ہوں، صحافی بیٹھے ہوں، وہ آپ سے سوال و جواب بھی کریں، آپ سے سوال پوچھیں گے، آپ اس کا جواب دیں۔ یہ ایک ایسی پریس کانفرنس ہے کہ آپ کیمرے کے سامنے آ کے اور اپنی گفتگو کرتے ہیں، 20 25 منٹ ایک واعظ دیتے ہیں، سرمن دیتے ہیں، جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب وہ بھی پیروکار ہیں عمران خان ان کے، اور طارق جمیل صاحب ان کے مداح ہیں عمران خان کے، تو جس طرح وہ سرمن دیتے ہیں اس طرح یہ بھی سرمن دیتے ہیں ہر 2 4 دن کے بعد میڈیا میں زندہ رہنے کے لیے۔ کوئی نئی بات نہیں کرتے۔ گزشتہ روز انہوں نے ایک نئی بات کی ہے کہ ان کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، ابھی تک وہ خاموش ہیں، لیکن اگر ان کو ہراساں کرنے کا سلسلہ بند نہ ہوا، اگر ان کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا تو وہ بہت کچھ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ دعویٰ کیا کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو انہوں نے ایک ویڈیو پیغام یا ویڈیو ٹیپ ریکارڈ کروا کے کسی محفوظ مقام پر رکھی ہے، اس کو پھر پبلک کیا جائے گا۔ حالانکہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن عمران خان جو ہیں وہ ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، البتہ ان کی سیاسی ساکھ جو سیاسی مستقبل ہے اس کو بے شمار خطرات لاحق ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ مجھے ہراساں کرنے کی، اب دیکھیں یہ ہراساں کون ہراساں کر رہا ہے، آپ اس کا نام لیں، کیوں ہراساں کیا جا رہا ہے؟ آپ تو بڑے دبنگ انسان ہیں، بڑے دبنگ حوصلے، اور آپ کہتے ہیں کہ اعصاب کی جنگ میں آپ سے آگے تو کوئی ہے نہیں، اور آپ بار بار پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ آپ یہ دھمکی کیوں دیتے ہیں؟ دھمکی تو کمزور انسان دیتا ہے، آپ تو ماشاءاللہ طاقتور، دلیر، نڈر، بے باک قسم کے انسان ہیں۔ آپ تو جلسوں میں للکارتے ہیں آرمی چیف کو، آرمی کو، DGISI کو، ججوں کو، عدالتوں کو، اداروں کو۔ آپ تو بتا دیں آپ کے دل میں جو راز چھپے ہوئے ہیں، ہاں اگر وہ قومی راز ہیں تو وہ آپ نہیں بتا سکتے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے، لیکن اگر آپ کے خلاف سازش ہوئی ہے، وہ جنرل باجوہ نے کی ہے، جنرل ندیم انجم نے کی ہے، کسی کور کمانڈر نے کی ہے، DGISPR نے کی ہے، امریکہ تو آپ کہتے ہیں، لیکن دوسری جانب امریکہ سے جا کر معافی بھی مانگتے ہیں، لیکن آپ قوم کو ایک مرتبہ یہ بتا دیں کہ کس شخص نے آپ کے خلاف کیا سازش کی ہے۔ کیا یہ سازش کی ہے کہ قوم یہ جو فوج ہے وہ بالکل الگ تھلگ ہوگی، اس نے آپ کی سپورٹ نہیں کی، اور اب آپ یہ دھمکی دیتے ہیں کہ مجھے دوبارہ اقتدار میں نہ لایا گیا تو میں I will spill the beans، میں تمام راز اگل دوں گا۔ تو وہ راز اگلنے کے لیے آپ انتظار کس وقت کا کر رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا۔ آپ کو کوئی گزن پہنچ گئی تو آپ اس وقت راز اگلیں گے، اس وقت آپ پر کون یقین کرے گا؟ آپ ابھی بتائیں۔ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ بے نظیر بھٹو شہید، جب ان کی زندگی کو خطرہ تھا تو انہوں نے CNN کے ایک رپورٹر کو، ایک اینکر پرسن کو ایک باقاعدہ ای میل کی تھی کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا، میری زندگی کو خطرات لاحق ہے، مجھے جنرل پرویز مشرف دھمکیاں دے رہا ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہ انہوں نے UAE کی حکمران فیملی کے ایک اعلیٰ شخصیت کو یہ بتا دیا تھا کہ اگر انہیں کوئی گزن پہنچا، بلکہ ہوا یہ ہے کہ UAE کی انٹیلیجنس چیف نے ان کو بتایا تھا کہ اگر آپ پاکستان گئیں تو آپ کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مجھے اگر قتل کیا گیا تو اس کی سازش میں کون کون ملوث ہے یا ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ تو اگر عمران خان کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے تو وہ باقاعدہ اس کو پبلک میں لے کر آئیں، قوم کو گمراہ نہ کریں، قوم کو سرپرائزز مت دیں۔ آپ کے پہلے بھی جتنے بھی سرپرائزز تھے وہ سارے کے سارے دوبارہ آپ کے منہ پر آ کے لگے ہیں۔
اور اب آپ پر یقین کیجئے، میں آپ کی جو کلٹ فالوئنگ ہے، جو آپ کے سپورٹرز ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں عام پبلک کی بات کر رہا ہوں. اب آپ کی کہی ہوئی کسی بات پر کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ آپ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، عادی جھوٹے ہیں، دروغ گو ہیں. یو آر اے بگ لائر. اب کیوں نہیں سمجھتے؟ اب ساری قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں، آپ ان کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. جو بلائنڈ فیتھ ہے جن کا آپ میں، جو بالکل بلائنڈ فالوئنگ کرتے ہیں آپ کی، لیکن ساری قوم آپ کی نابینا فالوور پیروکار نہیں ہے. لوگوں کی آنکھیں بھی کھلی ہیں، لوگوں کے کان بھی کھلے ہیں، لوگوں کا ضمیر بھی جاگ رہا ہے، لوگ باشعور بھی ہیں، لوگ اچھے اور برے کی تمیز کرتے ہیں. ہاں بالکل آپ کے فالوورز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر، فیس بک پر، وہ ایک الگ بات ہے، وہ تو آپ جو مرضی یہ کریں، وہ کہیں گے جی خان زبردست انسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ زبردست انسان بھی ہیں، لیکن زبردست انسان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ وقت پر وہ بات کرے جو پر وقت ہو. بے وقت کی راگنی کا کوئی فائدہ نہیں. آپ یہ جس طرح اب واقعی کل کی جو آپ کی گفتگو ہے وہ سن کے ایسے لگ رہا تھا کہ اب واقعی آپ گھبرا گئے ہیں. اب آپ ان سکینڈل سے، ان ویڈیو اور آڈیو، مبینہ آڈیو اور ویڈیو ٹیپ سے جو آ چکی ہیں اور جو اب آنی ہیں، اب آپ ان کو پری ایمپٹ کر رہے ہیں، پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے، آپ کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. دیوار کے ساتھ تو آپ نے اپنی اپوزیشن کو لگایا کہ نہیں لگایا؟ آپ نے اپنے ایک ایک سیاسی مخالف کو چن چن کر جیل میں ڈالا، چن چن کر سیاسی انتقام لیا، یہاں تک کہ آپ نے خواتین کو معاف نہیں کیا. اب اپنی باری آئی ہے تو آپ پہلے ہی آپ نے رونا دھونا شروع کر دیا اور کانپے ٹانگ رہی ہیں. کانپے تو ٹانگے گی، کیونکہ وہ پنجابی کا بڑا پرانا محاورہ ہے، جنہ کھادیاں گاجراں پیٹ انا دے پیڑ. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.